اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا راحة العاشقين يا مراد المشتاقين يا خاتم النبيين. سامعین محترم، ماشاءاللہ سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کورس کے حوالے سے ماشاءاللہ سے جو ادارہ جاء الحق کی نسبت سے یہ جو یوٹیوب پر اور یہ ماشاءاللہ سے ایک محافل کا آغاز اور یہ ریکارڈنگ ماشاءاللہ شروع ہو چکی ہوئی ہے، تو اسی سلسلے کا ایک اگلا بیان جو آج ہم کریں گے کہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ماشاءاللہ موضوع کے اوپر کہ دیکھیں ہمارے بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے جہاں دین اسلام کی خدمت کی، جہاں گلی گلی کوچہ کوچہ جا کر لوگوں کو اللہ کی محبت سکھائی، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے بھی لوگوں کے عوام الناس کے سینوں کو روشن کیا، منور کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ فتنہ قادیانی جب اٹھا تو اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ نہیں ہوا کہ آپ لوگ اپنے آستانوں میں بیٹھے رہے، اپنے حجروں میں بیٹھے رہے، عبادات کرتے رہے، نہیں، بلکہ جب عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوا اور جب فتنہ قادیانی کو اٹھایا گیا تو اس وقت بڑے بڑے بے شمار اولیاء اللہ بزرگان دین جو ہیں وہ میدان عمل میں نظر آئے، اور باقاعدہ مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ وہ صحابہ کرام کی ایک سنت جو ہے وہ انہوں نے ادا کی کہ باہر نکل کے، اپنے گھروں سے باہر نکل کے باقاعدہ انہوں نے جہاد کیا. تو سامعین محترم، جب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے فتنہ، ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جب انگریزوں نے اس کو لانچ کیا، میں لانچ کرنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان کو بنایا گیا، انگریزوں نے کیا کیا، انہوں نے جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی نا، جنگ ہوئی تو جب انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کیا، بر صغیر تھا نا، اب تو پاکستان اور انڈیا اور اس طرح ممالک کے نام لیے جاتے ہیں، شہروں کے نام لیے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ شروع کہاں سے ہوئے اور کب ہمارے بزرگان دین نے پھر ان کو جا کے پکڑا اور کیسے پکڑا. یہ کیا ہوا معاملہ کہ جب جنگ ہوئی تو انگریز یہاں پہ قبضہ انہوں نے جب کیا بر صغیر میں، تو یہاں پہ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی جماعت رہتی تھی، یہاں پہ عیسائی بھی رہتے تھے، یہاں پہ کیا اس کو کہتے ہیں دوسرے مذاہب کے بھی لوگ، ہندو بھی لوگ رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے قبضے میں آ ہی نہیں رہے، مسلمان جو ہیں، یہ جو قوم ہے یہ ہمارے قبضے میں نہیں آ رہی، تو ہم اس کو اپنے قبضے میں کیسے کریں. تو ان لوگوں نے چال کھیلی، انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو یہاں پہ بھیجا، لے کر آئے، ایڈیٹر جو تھے اخباروں کے، لوگوں کو، سینیٹرز کو، لوگوں کو اپنی انہوں نے یہاں پہ لے کر آئے کہ جناب پتہ کریں کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا بہترین حربہ ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں. مسلمان چونکہ جہاد سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ تو شہادت سے بھی محبت کرتے ہیں. ان کو پتہ جب شہید ہونا ہے تو اللہ کا دیدار ہونا ہے، شہید ہونا ہے تو قبر میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو شہادت کی طرف لے کے جاتی ہے، جذبہ جہاد کی طرف لے کے جاتی ہے. تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو پکڑ کے ہم جو ہے ان کے اندر سے جذبہ جہاد جو ہے، وہ جذبہ شہادت جو ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان جب ظاہری بات ہے وہ لڑنے کے لیے آئے تو وہ صرف شہید ہونے کے لیے تو نہیں نہ آئے گا، وہ تو پھر مارنے کے لیے بھی آئے گا، اور اپنے خود شہید ہوتے کتنے لوگوں کو مار کے چلا جائے گا. تو بہرحال انہوں نے یہ سوچا کہ یار پلان بنایا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو بغیر جنگ لڑے کمزور کر سکتے ہیں، بغیر جنگ لڑے ان کو ہرا سکتے ہیں، ذہنی سطح پر ان کو کیسے ہرا سکتے ہیں. تو جیسے دیکھیں نا کہ آج بھی کئی لوگ ہیں وہ ان کے قبضے میں آ چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یار حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں.
بڑا غلامانہ سوچ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے لوگوں کی بنا دی ہوئی ہے۔ کیسے انہوں نے بنائی؟ وہ یہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے واپس جا کے ان کے لوگوں نے تحقیق جو کی ہوئی تھی ساری اتنے سالوں کی، تو انہوں نے بتایا کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہبی لوگوں کو بڑا مانتے ہیں۔ برے صغیر میں آج بھی خواجہ اجمیر کو مانا جاتا ہے، برے صغیر میں آج بھی داتا کی باتیں کی جاتی ہیں، برے صغیر میں آج بھی حق فرید بابا فرید کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور یہ وہ مزارات ہیں، یہ وہ اولیاء کرام ہیں، اور آج بھی جو وہاں کے مذہبی پیشوا ہیں وہ اللہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اور اگر آپ نے مسلمانوں کو تباہ کرنا نا تو ان کے مذہبی پیشواؤں کو خرید لیں، ان کو خرید لیں، اور پھر ان سے اپنی مرضی کے بیانات جو ہیں وہ آپ دلوائیں۔ اگر ان کا کوئی مذہبی پیشوا کہے گا کہ جہاد نہیں کرنا وہ حرام ہے تو وہ مانیں گے، آپ جتنا مرضی کہیں وہ نہیں، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ بہرکیف ان لوگوں نے کیا کیا، یہاں پہ آئے دوبارہ سے، پھر انہوں نے ایسے لوگوں کو تلاش کیا کہ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوئے تھے، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوئے تھے، اور جو بہت حد درجے تک لالچی لوگ تھے، خود غرض لوگ تھے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جو ظاہری طور پہ تو مسلمان تھے، داڑھیاں تھیں ظاہری طور پہ ان لوگوں کی، ظاہری طور پہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں مسجد قباء بنانے والے بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اسی دور اقدس میں مسجد زرار بنانے والے بھی منافقین موجود تھے، جو کہ اس مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں پہ کیا سازشیں گھڑا کرتے تھے اور وہاں پہ ہتھیار جمع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر دور میں ایسے منافقین رہے ہیں، اس لیے منافقین کی سزا بھی بہت زیادہ قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ ہمیشہ اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف منافقین کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ جب غزوہ احد ہو رہا تھا اس وقت بھی ایک رئیس المنافقین جسے کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی، 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا، جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ لوگ آئے یہ جنگ لڑیں گے، لیکن جب دیکھا آگے تعداد زیادہ تھی تو کیا کیا انہوں نے، چلتی ہوئی جنگ میں، جنگ شروع ہونے والی ہے جناب، اور اپنے 300 لوگوں کو لے کے واپس بھاگ گیا، نہیں جی نہیں، میں اپنے 300 لوگوں کو کیوں مرواؤں۔ تو وہ غزوہ احد میں پھر دیکھیں، لیکن مسلمان پھر لڑے اور ایسے انداز میں لڑے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی، کامیابی بھی عطا فرمائی، چاہے تھوڑی سی مشکلات پیش آئیں لیکن کامیابی بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی، کیونکہ اس میں عاشقان مصطفیٰ بھی تو موجود تھے نا جی، جو اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ میں تھے۔ تو بہرکیف ہر دور میں ایسے منافقین کا ٹولہ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ درباری لوگوں کو درباری بنا لیا، ان کو جاگیریں دی، ان کو پٹیاں پڑھائیں، ان کو کہا کہ جناب آپ لوگوں نے جو مسلمان ہیں ان کے اندر من گھڑت ایسی احادیث بنانی ہے اور ان کو سنانی ہے جس سے ان کے نبی کی ذات کے متعلق یہ ڈاواں ڈول ہو جائے۔ جیسے انہوں نے کیا فرقہ بنایا، اب آج کے دور میں، اس دور میں اگر میں بات کروں تو اب امریکن سینیٹرز کے بیانات آ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑا پیسہ لگایا اور پاکستان میں بڑی مساجد بنائی اور بڑا پیسہ لگایا کہ وہ پاکستان میں فساد کروائیں اور وہ پاکستان میں فرقہ وارادیت پھیلائیں اور لوگوں سے نبی پاک کی محبت ختم کریں۔ تو ایسے یہ جو ان لوگوں نے من گھڑت چیزیں بنائیں تو بنوس باللہ جیسے وہابیت پھیلائی، اور اسی طرح انہوں نے قادیانیت کا یہ ایک نیا جو من گھڑت چیزیں تھیں انہوں نے گھڑی، اور اس کا نقصان مسلمانوں کو کیسے ہوا کہ جو کم عقیدہ لوگ تھے، جو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ان کو ان لوگوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا اور ان کو قابو کرنا شروع کر دیا اور ان کو پیسہ دینا، جاگیریں دینی اور ان کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ بڑے جناب آرام سے جناب مسلمانوں کے کہا کہ جناب ہم تو عیسائیوں سے آپ کے مناظرے دیکھیں ہم لڑ رہے ہیں، ہم تو ہندوؤں سے مناظرے کر رہے ہیں۔ لوگوں میں، مسلمانوں میں اپنی علمی دھاک بٹھائی کہ جناب مسلمان ہمیں ماننا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مجدد اور پھر مسیح اور پھر مسیح ماؤد اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد 1901 میں 18ویں صدی جب ختم ہوئی تو 19ویں جب شروع ہوئی تو شروع میں ہی اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو پھر کیا ہوا کہ جب ادھر سے ایک شیطانی قوت کھڑی ہوتی ہے نا، جب فرعون آتا ہے نا
تو اس کے لیے اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیج دیتے ہیں. جب نمرود کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیج دیتے ہیں. جب ابو جہل کھڑا ہوا تھا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. اسی طرح جب یزید کھڑا ہوا اسلام کے خلاف حرکتیں کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا. اسی طرح جب فتنہ قادیانیت سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت امام حسن اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو کھڑا کر دیا، کیونکہ میرے اور آپ کے تاجدار گولڑا حضرت حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب حسنی سید ہیں اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب حسینی سید ہیں. تو ادھر امام حسن و حسین کے دونوں بیٹوں کو کھڑا کر دیا گیا. کس کے خلاف؟ فتنے کے خلاف، جو میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے کے لیے آئے. یہ اس طرح کے چور، اچکے اور ڈاکو اور لٹیرے ہیں جنہوں نے کتنے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا اور کتنے لوگوں کو مرتد کیا، اور یہاں تک انہوں نے ایک بڑے بڑے فضول قسم کے بیانات بھی انہوں نے جاری کیے. تو پھر یہ ہستیاں ہیں، ان کے علاوہ بھی کتنے اولیاء کرام بزرگان دین جو ان کے ساتھ ملے، لیکن جنہوں نے لیڈ کیا وہ حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب اور حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہر محاذ پہ ان کا باقاعدہ ڈٹ کے مقابلہ کیا. اندازہ کریں کہ 5 مئی کو مرزا قادیانی جب لاہور آیا تو اس نے دعویٰ کیا تو حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی 5000 میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ کہ تم میرے ساتھ آؤ، مناظرہ کرو یا مباہلہ کرو. مناظرہ کرو یا مباہلہ کرو. اگر تم اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہو تو بنعوذ باللہ تم اپنے آپ کو نبی بھی سمجھتے ہو، معاذ اللہ، کیونکہ تم جھوٹے ہو اور ہم اپنے آقا کے سچے غلام ہیں، تو میرے آقا کے سچے غلام کے سامنا تو کرو، آؤ تو صحیح. تو وہ یہ چیز دیکھ کے کبھی بھی آپ کے سامنے نہ آیا. اس نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ یہ دیکھو یہ کچھ عرصے کے بعد ہی کہتا ہے کہ جی اگر وہ 12 برس بھی زندہ رہے تو میرا قدم وہ نہیں کبھی بھی ہلا پائیں گے. مرزا قادیانی نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہا. آپ نے 25 مئی کو یہ فرمایا، 1908 میں آپ نے فرمایا کہ 25 مئی کو میری عادت نہیں ہے پیشن گوئیاں کرنے کی، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ مرزا لانتی کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے حضور. اور اگلے دن کیا ہوا؟ ٹھیک اگلے دن 24 گھنٹے کے اندر مرزا لانتی جو تھا وہ اپنے ہی باتھ روم کے اندر، لیٹرین کے اندر ڈوب کے مرا. اور کیسے مرا؟ خود اس نے کہا تھا، اندازہ کریں، خود اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی ہیضے کی موت مرے گا وہ ذلت کی موت مرے گا. اور وہ خود ہیضے کی موت مرا کہ جس نے اتنی بڑی توبہ نعوذ باللہ دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. آپ اندازہ کریں پھر اس کے اوپر عذاب الہی بھی کتنے نازل ہوتے ہیں. خود اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا کہ جب سے میں نے یہ دعویٰ کیا تب سے مجھے ایک دن میں روزانہ 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، آنا شروع ہو گیا. اب سوچیں ذرا، ایک بندے کو 100 مرتبہ پیشاب آئے تو اس کی ذہنی کیفیت اور جسمانی کیفیت کیا ہوگی. مرنے سے ایک رات پہلے جب اس کو ہیضہ کی بیماری ہوئی اور ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لانتی لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگ تو بنعوذ باللہ نبی کی حرمت پہ جو سوال اٹھاتے ہیں، گستاخ اور بے ادب ہوتے ہیں، ان کا انجام کیسا ہوتا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے. یہ بھی ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ جو ہم گندگی کرتے ہیں نا، جو باتھ روم جا کے کرتے ہیں، وہ باتھ روم والی جگہ سے نکلتا ہے، لیکن اس کے منہ سے گندگی نکلنا شروع ہو گئی تھی. اس کے منہ سے، جس منہ سے وہ توبہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں گند اور بکواس کرتا تھا مرزا لانتی، اور وہ جس انداز میں اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ اور اہل علم کے بارے میں علماء کو وہ کہتا تھا، اسی زبان سے، اسی منہ سے اللہ نے کیا کیا کہ اس کے گند نکلنا شروع ہو گیا. اور وہ اپنے ہی باتھ روم کے اندر، اپنے ہی وہ گندگی کے اندر منہ اس کا پڑا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ مر گیا. اب اندازہ کریں حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب وہ ہستی ہیں کہ سیال کوٹ میں اندازہ کریں کہ ایک بندہ آیا اور اس نے توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی. قادیانی کا ایک مبلغ تھا. تو حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اس طرح بیان فرما رہے تھے. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنا جو مکہ تھا نا میز کے اوپر مارا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھ لینا، میں پیشن گوئی کہہ رہا ہوں کہ ان قریب ہی اس کا بہت برا اور انتہائی جو ہے نا بھیانک اس کا انجام ہوگا. اب
اندازہ کریں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ مکہ مارا نا تو اگلے دن ہی کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھپڑ جو تھا وہ اس شخص کے منہ پہ مارا جس نے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور بعد میں جب وہ اٹھا، خواب سے بندہ وہ اٹھا تھا اور جس نے بے ادبی کی تھی، خواب کسی اور نے دیکھا تھا کہ سرکار امام زین العابدین نے مارا ہے تھپڑ، ویسے ہی جیسے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے میز پر مکہ مارا تھا۔ اور وہ دیکھیں جا کے کہاں، امام زین العابدین کے بیٹے ہی تو تھے نا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، انہی کی اولاد سے تھے نا، سید تھے نا وہ بھی۔ تو اندازہ کریں کہ جب اگلے دن ہوا پتہ چلا کہ جناب وہ جس نے گستاخی کی تھی اس کو جو تھپڑ پڑا نا اس کا وہ سارا حصہ ہی فالج زدہ ہو گیا، اور پھر بڑے ہی برے انداز میں اس کا انجام ہوا۔ اندازہ کریں جن جن لوگوں نے بے ادبیاں گستاخیاں کی ہیں بڑے کتے کی موت مرے، بلکہ کتا بھی اچھی موت مرتا ہے، اور بڑے ہی لعنتی انداز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب، موت بھی عذاب، جو اللہ والوں کی موت ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وصال ہونا، ملاقات ہونا، اللہ کا دیدار ہونا، اور یہ جو جہنمیوں کی موت ہوتی ہے نا یہ بڑی عذاب ہوتا ہے، بہت بڑا عذاب ان کے اوپر نازل کیا جاتا ہے موت کی صورت میں، اور ان کی کھال کو کھینچا جاتا ہے اور ان کو بار بار جہنم میں ان کو بھیجا جاتا ہے، آگ ان کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ باہر کہ آپ نے 5 نکاتی ایک ایجنڈا بیان کیا، اور آپ نے کہا کہ پوری قادیانی امت جو ہے توبہ نعوذ باللہ، یہ جو لوگ ہیں گھٹیا لوگ، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور مجھے اس کا جواب دیں، 5 نکاتی جملے کا مجھے یہ جو میں نے بیان جاری کیا ہے اس کا مجھے جواب دیں۔ تو قادیانی کتابوں میں آپ نے سارا اکٹھا کیا تھا، تو سچا نبی کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا پہلا نقطہ کیا ہے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ صرف آپ نے قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ کیا بلکہ مسلمانوں کی رہنمائی بھی فرمائی، ان کو سمجھایا بھی کہ دیکھو آپ لوگوں نے یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، عام مسلمانوں کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں، تو یہ آپ سب کے لیے بھی ہیں کہ ہر سچا نبی جو ہوتا ہے نا کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کا علم لدنی ہوتا ہے، مطلب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ روح القدس سے تعلیم پاتا ہے، مطلب جبرائیل امین سے، اور بلا واسطہ اس کی تعلیم و تعلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جھوٹا نبی اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کر آئے، ظاہری طور پہ دنیاوی طور پہ وہ کسی اسکول کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، اگر وہ پڑھے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ نے تو جی فلاں کتاب سے کچھ چیزیں پڑھ کے، فلاں پروفیسر کی، فلاں دانشور کی چیزیں پڑھ کے اپنا ہی مذہب بنا لیا، آپ نے نیا مذہب بنا لیا۔ تو یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کا، اپنے زمانے کا سب سے ذہین ترین اور قابل ترین شخصیت ہوتا ہے، اور اس کو کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے علم سیکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو بھیجتا ہے تو وہ اس فرشتے کے وسیلے سے علم حاصل کر لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا میرے محبوب کے درمیان میں کوئی فرشتہ بھی حائل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے محبوب اور اپنے انبیاء کے دلوں پر وہ علم نازل فرماتے ہیں۔ تو لیکن جو اب جس نے ابھی تک جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہیں نہ کہیں سے تعلیم حاصل کی، جیسے مرزا لانتی نے بھی کہیں نہ کہیں سے تعلیم حاصل کی، اس نے نحو کہیں سے پڑھی، اور اس نے علم طب کہیں سے حاصل کیا، اردو کہیں سے سیکھی، اور انگلش کہیں سے اس نے سیکھی، اور کیا اسے کہتے ہیں مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا اس نے انگریزوں سے سیکھی، کیونکہ انگریزوں کا کام ہی کیا تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا اور ان کے دلوں سے نبی کی محبت ختم کرنا، اور ان کے ذہنوں کو غلامی والا ذہن ان کا بنانا، تاکہ یہ ہمیں بڑا سمجھے، خود کو کمتر اور ذلیل و رسوا سمجھے۔ تو ہم ذلیل و رسوا نہیں ہیں، ہم تو رحمت للعالمین نبی کے امتی ہیں، اور ہم آدم علیہ السلام کے نبی کی اولاد ہیں، ہم کوئی ذلیل و رسوا قوم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بھی بلند مقام ہمیں اللہ نے دیا کہ اپنے محبوب نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا۔ تو ہم کوئی ایسے ذلیل اور رسوا ہونے والے لوگ، گھٹیا لوگ تو وہ ہیں جو گستاخ اور بے ادب ہیں۔ تو دوسرا نقطہ کیا تھا کہ ہر سچا نبی اپنی عمر کے 40 سال گزارنے کے بعد اکٹھا ہی ایک مرتبہ ہی دعویٰ نبوت کرتا ہے، جیسے لیکن جو
جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، جس دن اسی دن حکم ہوا کہ محبوب اب آپ نے اپنے نبی ہونا ظاہر کرنا ہے۔ نبی تو ویسے پیدائشی نبی ہوتے ہیں، لیکن جو ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، جتنے انبیاء کرام تشریف لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح اور نوح علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کر آئے، سب نے جب 40 سال کی عمر ہوئی تو ایک دم دعویٰ کیا انہوں نے۔ یہ نہیں کہا کہ جی نام میں مجدد بن گیا ہوں، پھر یہ نہیں کہا کہ اچھا جناب اب میں ولی اللہ بن گیا ہوں، پھر یہ نہیں کہا کہ اچھا میں اب مسیح بن گیا ہوں، میں مسیح موعود، اب میں عیسیٰ، میں یہ، اب میں فلانا، اب میں ٹمکانا، ہاں اب میں نبی بنا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، درجہ بدرجہ نہیں کوئی نبی بنتا، نبی بنتا ہے تو ایک دفعہ ہی بن جاتا ہے۔ جبکہ مرزا لانتی قادیانی نے کیا کیا تھا کہ اس نے پہلے اتنے دعوے کیے، اور اس کے بعد بھی جب دیکھا کہ مسلمان لوگ اب مجھے ماننا شروع ہو گئے تو کٹھا ہی نبی ہونے کا معاذ اللہ اس نے دعویٰ کر دیا۔ جبکہ اللہ کے تمام انبیاء ایسے دعویٰ نہیں کرتے، وہ اکٹھا ہی ایک مرتبہ، اور وہ مجدد نہیں ہوتے، اور وہ نہ مسیح موعود بنتے ہیں، نہ مجدد بنتے ہیں، نہ کچھ بنتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہی اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو، ان کی تعلیم کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرا نقطہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے نام جو تھے نا وہ مفرد تھے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، نوح، آدم، شیس، شمعون، ذوالکفل، مطلب سب کا ایک ایک نام تھا ان کا۔ کسی سچے نبی کا نام کبھی مرکب نہیں ہوتا، اس کے برعکس جھوٹے نبی کا نام جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے۔ جیسے اسود عنسی تھا جس نے جھوٹی نبی کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اسی طرح مرزا غلام احمد، دو نام ہوئے نا اس کے، مرزا غلام احمد قادیانی لانتی، مطلب قادیان تو ایک شہر کا نام ہے نا، تو غلام احمد جو تھا وہ اس کا نام تھا۔ اب دیکھیں غلام احمد اپنے آپ کو لکھوا کیا رہا ہے، غلام احمد، لیکن توبہ نعوذ باللہ نبی پاک کی بے ادبی کی، یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ ہم احمدی ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا کا نام مبارک احمد ہے، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ توبہ نعوذ باللہ انہوں نے ہمارے نبی کے نام کی اس انداز میں بھی بے ادبی اور گستاخی کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال نبی کا نام ہمیشہ، جیسے محمد، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ محمد کہاں پر ہے اور احمد کہاں پر لیا جاتا ہے پتہ آپ کو؟ احمد جو ہے وہ آسمانوں پہ لیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بھی ہمارے پیارے نبی کا نام لیتے تھے تو وہ احمد کہتے تھے، احمد یا احمد آپ کہہ لیں۔ اسی طرح اور دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین پر جو رکھا گیا وہ محمد تھا، آسمانوں پہ جو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح چوتھا نقطہ، اچھا یہ سارے وہ نقطے ہیں جس کا آج تک پوری قادیانی لانتی دنیا آج تک اس کا جواب نہیں دے پائی، جو اپنے آپ کو بڑا علم والا کہتے ہیں نا، کیونکہ علم کون سا پڑھایا ہوا ہے؟ انگریزوں کا۔ اگر علم پڑھایا ہو نبی کا تو جو نبی کے غلام ہوتے ہیں نا وہ کبھی کسی سے مناظرے میں کیا کسی بھی صورت میں نہیں ہارتے، کوئی مباہلہ کوئی کرامات دکھانے میں آ جائے تو اس سے بھی ہار نہیں مانتے۔ نبی کی تو نبی کے غلاموں کی جب باتیں پوری ہو جاتی ہیں نا، وہ اگر کسی کو کہہ دیں گے کہ کل تک نہیں رہے گا تو اگلے دن اس کی موت ہو جاتی ہے اور ذلت کی موت ہوتی ہے، تو پھر نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سچا نبی کوئی ترکہ نہیں چھوڑتا، مطلب اس کی وراثت نہیں ہوتی، اس کی وراثت علم ہوتی ہے، اس کی وراثت علم ہوتی ہے۔ ظاہری جائیداد، ظاہری اسباب جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ وہ اپنے پاس اتنی دولت بھی نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آ جائے۔ تو جو آتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے پاس ایک کھجور، ایک جو کا آٹا یا دانہ تک نہیں پاس رکھا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کی شان ہوتی ہے ہر نبی کی کہ وہ ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، لیکن جو جھوٹا نبی ہوگا اس کی جائیداد بھی ہوگی، وراثت بھی ہوگی اس کی۔ اب یہ بھی اس کے اوپر بھی وہ لوگ ہار مان گئے۔ پھر پانچواں نقطہ کہ سچا نبی، یہ بڑا پوائنٹ نوٹ کریں آپ سب کہ اگر کسی قادیانی سے کبھی سامنا ہو جائے نا، کسی قادیانی لانتی مرتد سے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سچا نبی جہاں فوت ہوتا ہے
جہاں اس کی جان قبض کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہیں دفنایا جاتا ہے، وہ وہیں دفنایا جاتا ہے. جیسے کہ میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا خاتم الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک کہاں ہوا تھا؟ بولو یار، وہ پتہ ہونا چاہیے کتنے ہوا سی. مدینہ پاک میں کس جگہ ہوا تھا؟ نہیں مدینہ پاک خانہ کعبہ کدھر، مدینہ پاک کدھر یار، کیا ہوئے؟ مکے میں خانہ کعبہ ہے. آپ سب کو، خواتین کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو یاد ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں ہوا تھا. کس میں ہوا تھا؟ اور وہ حجرہ جو تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ بنا ہوا تھا، بالکل ساتھ بنا ہوا تھا. اور اس میں جو پاکیزگی اور جو نور کی بارشیں 24 گھنٹے ہوتی رہتی تھی، اس میں نور کی بارشیں، یا بول دے نہیں تسی، تانوں لوگوں کو سمجھ کھ نہیں آندی پئی میری نا، بولیا کرو نا، سمجھا کرو کہ کہاں وصال ہوا تھا میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہیں آواز نہیں آئی، اونچی بولو. حضرت عائشہ، اماں عائشہ، اماں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امہات المومنین ہے نا، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حجرے میں کھڑی ہوئی تھی، حجرے کے اندر کھڑی ہوئی تھی. تو یہ جو پردہ لگا ہوا نا، آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو سامنے سے سرکار تشریف لے کر آ رہے تھے اور سرکار کے اوپر بارش ہو رہی تھی. کس نے دیکھا؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے. کہاں سے دیکھا؟ حجرے کے اندر سے دیکھا تو بارش ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو رہی ہے لیکن آپ کے کپڑے نہیں بھیگ رہے. ہے نا عجیب سی بات؟ نہیں ہے؟ سبحان اللہ ہی کہہ دے ہو، گونگے ہی بن جاندے تسی نا، گونگے نہیں بنا کرو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ کو نہیں آئی ہے. بس جب نبی کی شان کی بات آئے نا، وہاں پہ گونگے نہیں بنتے ہیں، وہاں پہ نعرہ لگاتے ہیں، گونگا نہیں بننا. کفار اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. تو جہاں پہ نبی کی شان کی بات آتی ہے نا، وہاں پہ نعرے لگانے اسی جگہ پہ تو بنتے ہیں. اوتھے نہیں لانے تو پھر کتنے لانے جا کے؟ پھر بندے کو مار جانا چاہیے. صحیح ہے نا؟ جب اپنے نبی کی بات آئے وہاں پہ نعرہ اندر سے نہ نکلے تو یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تو بہرحال کیا اس سے کہتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش تو بڑی ہو رہی ہے لیکن آپ بھیگ نہیں رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ دیکھو آپ نے کیا پہنا ہوا ہے. دیکھا تو سرکار کی چادر پہنی ہوئی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پہنا کرتے تھے. تو میں وہ چادر کی برکت سے اللہ نے آپ کی نظریں کھول دیں، یہ رحمتوں کی بارش میرے اوپر ہو رہی ہے جو آپ کو اللہ پاک دکھا رہے ہیں. یہ وہ حجرہ ہے کہ جس میں کھڑے ہو کے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انوار کی بارش دیکھ لیتی ہیں. اندازہ کریں کہ اس حجرے کی اتنی برکتیں ہیں کہ حجرے کے اندر جب سرکار تشریف فرما ہوتے تھے تو آسمان سے جبرائیل وہی لے کر آیا کرتے تھے. یہ وہ حجرہ مبارک ہے. آپ کو پتہ ہے اس حجرے کی شان دیکھیں، لاکھوں طور، کوہ طور، لاکھوں طور بھی اس حجرے کی ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور نہیں سمجھ آئی تانوں بونگیاں مار دو یار، سمجھ نہیں آتی تانوں. جہاں پہ لبیک کا نعرہ لگانا اتنے نہیں لاندے تسی، بونگے مار جاندے ہو. بونگی نہیں مارا کرو یار، لگایا کرو نعرہ. چلیں آپ کو بتاؤں کوہ طور کیا تھا. کوہ طور میں کیا تھا بات سنیں ذرا. کوہ طور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی، ذات کی نہیں، اپنی صفات کی تجلی کے اندازہ کریں کروڑ میں اسے کر اللہ تعالیٰ نے دیدار کروایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر اتنا نور آ گیا تھا کہ کوئی نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، جو دیکھتا تھا نابینا ہو جاتا تھا. اور اتنی طاقت آ گئی تھی کہ 100 میل دور کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیونٹی رینگ رہی ہوتی تھی نا، تو اس کو بھی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیتے تھے. ابھی دیدار کیا کیا تھا؟ ذات کی تجلی کا نہیں،
صفت کی تجلی کا دیدار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کوہ طور کو کوہ نور بنا دیا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس میں وہی نازل، اور وہ بھی ڈائریکٹ ہو رہی ہے، اور سرکار اپنے رب کا دیدار فرما رہے ہیں، تو یار ادھر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب تھوڑی سمجھ آئی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک سبحان اللہ۔ اللہ کا ذوق، اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت رکھے، اسی طرح آپ کے اندر ذوق رہے، اور آپ اسی طرح ذوق اور شوق سے حضور کا ذکر کرتے رہیں، اپنے گھروں میں بھی کیا کریں، چپ نہ رہا کریں، جہاں پہ سرکار کی شان بیان ہو رہی ہو نا ادھر کھل کے نعرہ لگائیں۔ فرمایا دیوانہ وہی ہوتا ہے جب عشق میں وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ لوگ اسے کہیں یار یہ تو پاگل ہو گیا ہے، تو سمجھ لو وہ دیوانہ ہے، وہ اصل عاشق رسول ہے۔ وہ نہیں یار میں نعرہ لاؤں گا تو اگلے پتہ نہیں کی سوچیں گے، وہ نہیں میں لبیک دا نعرہ نہیں لانا، وہ میں فلانا نعرہ نہیں لانا، وہ میں اپنے نبی دی گل نہیں کرنی، لوگ مینوں مولوی آکھن گے، اور یار بھاڑ میں جائیں، ایسی شرم و حیا دفع کرو، دور کرو، اس شرم و حیا کو کیا لینا؟ دو کپڑے پہن کے اب خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہے ہوتے، کالا مٹی کا اور دیواروں کا بنا ہوا گھر ہے، لیکن اس لیے طواف کر رہے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ تو یار میرے نبی کی ذات ہے، میں نے اپنے نبی سے محبت نہیں کرنی، اور وہ بھی دیوانہ وار ہو کے محبت نہیں کرنی، جیسے گلیوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں، تلوار اٹھائی نا، سرکار نے فرمایا کہ کوئی ہے یہ تلوار کا حق ادا کرے، حضرت ابو دجانہ آئے، سرکار نے تلوار عطا فرما دی، آکڑ کے چلنے لگے۔ صحابہ نے کہا ہے ابو دجانہ کیا ہوا، تم آکڑ کے چل رہے ہو، اللہ کو آکڑ پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اسے کچھ نہ کہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے آکڑ کے چلتا ہے، اللہ کو وہی آکڑ تو پسند ہے، اللہ کو وہ آکڑ پسند ہے، وہ غرور پسند ہے اللہ کو۔ ویسے اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے تم میرے آسمان کو پکڑ سکتے ہو، میری زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، میں ایک لفظ کہوں تم مار جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں، جو میرے اور میرے محبوب کی شان کے لیے نعرہ لگاتا ہے اور تکبر کرتا ہے نا، اور آکڑ کے چلتا ہے دشمن کے سامنے تاکہ دشمن کو ڈھیر کر دے، دشمن کے اندر اس کی ہیبت طاری ہو جائے، دہشت طاری ہو جائے، وہ ڈر جائے خوف سے، اس کا پیشاب نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے یہ غرور پسند ہے، اور یہ قوت اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو مل کے کہیں لبیک لبیک اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سامعین محترم، یہ شان ہے میرے اور آپ کے کریم آقا، لجپال آقا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی، کہ جہاں پہ نبی کا وصال ہوتا ہے، وہی جگہ نبی کی قبر مبارک بنتی ہے۔